أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 84 تک ہوا تھا نا. ثم پھر انتم. ان یہاں پر آ گیا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو ان اگر ان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اگر ان تو یہ کی ثم پھر ان تم یہ کی تم ہے نا. تو اکثر لوگ اس میں غلط کر دیتے ہیں. ان اور ان کو ایک ہی وہ سمجھتے ہیں. ان کا مطلب اگر نہیں ہوگا, ان کا مطلب اگر ہے. ثم پھر انتم یہ کہ تم ہؤلائی یہی لوگ, یہ اشارہ ہے ہؤلائی جیسے اولئک ہے نا. ہؤلائی یہی لوگ ہیں. تم وہ لوگ ہو تقتلون قتل کرتے ہو تم. تا مطلب تم قتل, تقتلون تم قتل کرتے ہو. انفسکم اپنوں کو. انفسکم انفس مطلب جان, کم تمہاری جانوں کو. تمہاری جانوں کو مطلب تم اپنے خون کو, اپنے بھائی بندوں کو تم قتل کرتے ہو. وتخرجون اور تم نکالتے ہو. یہ خرج آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. وتخرجون اور تم نکالتے ہو. فریقاً ایک فریق کو, ایک گروہ کو. منکم اپنوں میں سے. من سے کم تمہارا ہے نا, یہ تمہارے ہی میں سے. اب جیسے اس کا اپنوں مطلب ہے کہ میرا, اگر میں کہوں کہ یہ آپ کی اپنی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری چیز وہ ہے, یعنی میرا اشارہ آپ کی طرف ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ خطاب کس سے ہے, مخاطب کس سے ہے, اس گروہ سے, بنی اسرائیل سے, کہ تم وہ لوگ ہو کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو. وتخرجون اور تم نکالتے ہو. فریقاً ایک گروہ کو. منکم تمہیں میں سے, اپنوں میں سے. من سے دیار کا مطلب بستی. یہ بول رہا ہے اردو کو ورڈ, یہ بھی اردو میں یہ بولا جاتا ہے. دیارہم ہم ان کی, نکالتے ہو ان کے گھروں سے, ان کے بستیوں سے. بستی وطن یعنی جو رہائش گاہ, وہاں سے تم نکالتے ہو. من دیارہم ان کے دیار سے, ان کی بستیوں سے یا ان کے وطن سے. اور تظاہرون اور تم, یہ آپ کو نیا ورڈ ہے, اس کو رٹا لگانا ہوگا. تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو. علیہم علی پر, ہم ان وہ, تم چڑھائی کرتے ہو ان پر. بل بے مطلب ساتھ, اسم گناہ کے ساتھ. اور العدوان اور سرکشی کے ساتھ. سرکشی اور گناہ کے ساتھ تم ان پر چڑھائی کرتے ہو. وہیں اور اگر یا تو اگر وہ آئے کم تمہارے پاس ہے نا. اب دیکھیں یہاں پر ان آ گیا. وان یہاں پر تھا ان, تو یہ کی تم ہے نا, یہاں پر ہے ان. اور ان اگر. یا تو کم اگر وہ آئے کم تمہارے پاس. اسارا یہ بھی آپ کو رٹا لگانا ہوگا, نیا ورڈ ہے نا. اسارا قیدی. تفادوہم تو مطلب تم, اور فا اور دال اور واو, یہ کیا ہو گیا, یہ دال, یہ فدیہ ہم لوگ بولتے ہیں نا, ہے نا. تفادوہم تو تم فدیہ دیتے ہو انہیں. وا اور ہوا وہ.
محرمن حرام تھا، علی پر تم پر، حالانکہ وہ حرام تھا تم پر. کیا حرام تھا؟ اخراج، وہ حرام تھا اور ان کا نکالنا ہی حرام تھا تم پر. اخراج ہم، ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا. تو یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے میں نے بتایا نا کہ یہ اوس اور خزرج 2 قبائل تھے. تو ان دونوں میں یہ کیا کرتے تھے کہ یہودی ان دونوں کے بیچ، میں نے بتایا تھا پچھلی کلاس میں بھی، ان دونوں کے بیچ میں لڑاتے رہتے تھے. اور اس کے لڑانے کا مقصد کیا تھا وہ میں نے بتا دیا تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم تو یہاں پر، ہمارا یہ وطن ہے نہیں، ہم تو یہاں کر بسے ہوئے ہیں، اگر یہ دونوں ایک ہو گئے تو پھر ہماری جگہ یہاں پر نہیں رہے گی. تو دونوں کے اندر یہ پھوٹ ڈالتے رہتے تھے. اب اس کے بعد کیا کرتے، کچھ گروپ، کچھ یہودی ان کے حلیف بن گئے. تو حلیف کا مطلب یہ تھا کہ حلف لیتے تھے کہ کچھ ہوگا تو ہم، کوئی بھی تم کو نقصان پہنچائے گا تو ہم تمہاری طرف سے لڑیں گے، ہے نا. تو وہ حلیف، تو کچھ یہودی ان کے حلیف تھے اور کچھ یہودی ان کے تھے، خزرج کے. تو جب دونوں میں آپس میں جنگ ہوتی تھی نا، تو کچھ انہی کے خاندان والے کچھ ادھر ہیں اور کچھ ادھر ہیں. تو آپس میں جب جنگ ہوتی تھی تو قتل بھی ہوتا تھا، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر جو جیت جاتا تھا تو ان قیدی بھی بنا کر لائے جاتے تھے. تب یہ کہتے تھے کہ ارے اب ان کو فدیہ دے کر چھڑا لو، بڑے ثواب کام ہے. وہ ہمارے تورات میں لکھا ہوا ہے نا کہ جو کسی قیدی کو چھڑائے گا تو اس کے لیے اتنا اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ تمہارا تو ان کا نکالنا ہی، ان سے قتل کرنا ہی، ان کے مقابلے میں آنا ہی حرام کیا گیا تھا بلا وجہ. اسم اور عدوان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ پر چڑھائی کی تھی، لیکن اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے معاہدے کو توڑا تھا، ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان پر چڑھائی کرتے ہو اسم اور عدوان کے ساتھ، گناہ اور سرکشی سے، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، کہ تم خود ہی لڑاتے ہو. اور جب دونوں آپس میں جنگ مقابلہ ہوتا ہے تو پھر تم ان کا ساتھ بھی دیتے ہو، اور اس کے بعد پھر تم اپنے ہارے ہوئے اس سے پھر انہیں ہمدردیاں جتاتے ہو. ان کو چھڑا لو، یہ ہمارے بھائی بند، اپنے خاندان، اپنے والے ہیں، چھڑا لیں گے تو بہت ثواب کا کام ہے، ان کو رہا کروا دیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حالانکہ ان کا نکالنا ہی، ان کے مقابلے میں آنا ہی گناہ سرکشی کے ساتھ، یہ گناہ یہ نہیں تھا. کیا پس. تو یہ یعنی اتنا زیادہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنگ بواس ہوئی تھی درمیان. اس وقت یہ لگتا تھا کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے نے قسم کھائی تھی کہ ان کو ختم کر کے صفحہ ہستی سے مٹا کر دم لیں گے. اس طرح کی وہ تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اسلام کے ذریعے انہوں نے جب حق کو پہچان لیا تو پھر وہی جو جان لینے والے پھر جان دینے والے بن گئے ایک دوسرے کے لیے، ہے نا. تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا کہا ہے سورہ آل عمران میں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ عَادًا. یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو. عادان تو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے نا، کہ کوئی بھی چیز اس دشمنی کو ختم نہیں کر سکتی تھی سوائے اسلام کے. جب انہوں نے حق کو پہچان لیا تو پھر وہ ایک دوسرے کے لیے جان لینے والے نہیں بلکہ جان دینے والے بن گئے، ہے نا. کہ وہی وہ تھے کہ اللہ رسول کسی نے اپنی اتنا زبردست وہ کیا تھا، وہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا تھا اللہ رسول آپ کے، جب اللہ رسول یہاں مدینہ آئے تو مہاجر تو ایسے ہی چلے آئے تھے، اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنے رشتہ دار سب کو چھوڑ کر چلے آئے تھے. تو انہوں نے سب کچھ اپنے گھر میں، اپنے جائیداد میں، سب میں انہوں نے آدھا آدھا کر دیا. اللہ کے رسول نے جب آپس میں ان کو بھائی بھائی بنایا تو اخوت کا رشتہ جوڑا. تو پھر انہوں نے یہاں تک کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے کہا کہ جو پسند ہو آپ اس میں سے میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں. یہ وہ لوگ کیا تھا، چونکہ یہ اسلام ایسی نعمت ہے نا. یہ محبت آپس میں ہو گئی. کیا پس تو منونا، کیا تم ایمان لاتے ہو، بے بعض، بے ساتھ بعض حصہ، الکتاب،
کتاب پر وَتَکْفُرُونَ اور تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو بے باس. اس کے بعد حصے سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے سے کفر کرتے ہو؟ یعنی کتاب نے تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان سے قتل ان کو نکالنا، ان کے سے جنگ کرنا ہی حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے. اور یہ تو بھول گئے اور یہ یاد رہا کہ فدیہ دے کر چھڑانا ثواب کام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے سے کفر کرتے ہو؟ اب دیکھیں اب ہمارا کیا حال ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے پہلے مسلمان تھے، ہے نا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہٹا کر یہی وہ ساری چیزیں تھیں. اپنا جائزہ لیں، ہمارا بھی تو وہی حال ہے نا کہ جب ہمارا دل چاہتا ہے تو وہاں پر ہم قرآن اور حدیث کو پیچھے کر دیتے ہیں، جو اپنی خواہشات، اور اس کے بعد اس وقت ہم کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. کتنی چیز ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں کہہ رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، وہ اپنا حساب لینے کے لیے وہ خود کافی ہے. ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارا کون سا وہ اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سا کوئی ہمارا وہ نہیں لے سکتا، وہ آخرت میں ہی پتہ چلے گا. لیکن ہم خود جانتے ہیں اپنے آپ کو، ہے نا. تو جو ہے یہ ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہم کتنی کہ اس قرآن کے اس اللہ کی شریعت سے کتنی جگہ ہم ہٹے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. تو اسی لیے تو یہ ہم بقرہ پڑھ رہے ہیں کہ اس میں تمام وہ شکلیں جو ہم سے پہلے مسلمان تھے بتائی گئی ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں اور جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کریں اور مدد مانگیں. کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے، یہ چیلنج جو کر کے آیا ہے نا کہ اللہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ اس ذمہ داری کو انسان نہیں ادا کر سکتا. تو یہ تو اس میں لگا ہوا ہے. اور ہم تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا کوئی بھی کام اس کتاب سے ہٹ کر نہ ہو. یہ دعا کریں اللہ، ابھی آپ لوگوں نے پہلا وہ حاصل کیا ہے، نصف پارا ہوا، ایگزام ہوا، رزلٹ دے کر اللہ سے دعا کر لیں. اور میرے لیے بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کروں گی آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی کہ اللہ اس کتاب کا علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عالم کہلائیں، لوگوں میں عزت حاصل کریں، اس لیے کہ ہم اس پر عمل کریں، ہے نا. قرآن وہی ہے نا کہ عالم نے کہا کہ قرآن تو وہ چیز ہے کہ جو اس سے مانگیں گے آپ کو وہ ملے گا. دنیا کی خیر و برکت مانگیں گے تو آپ کو وہ ملے گا. اب یہ آپ کے ظرف پر ہے کہ آپ اس سے پانی کے قطرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا سمندر. آپ سمندر بھی چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو ملے گا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں اللہ ہم تو سے وہ سودا کرنا چاہتے ہیں جو سمندر ہے پوری آخرت کا. دنیا تو آخرت کے مقابلے میں ایک قطرہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انگلی ڈبو سمندر میں، جتنا پانی انگلی میں لگ جائے وہی دنیا ہے اور پورا سمندر آخرت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے بے نیاز کر دے اور آخرت سے محبت کرنے والا بنا دے. فما پس ماں کیا ہے؟ یہاں پر ماں دیکھیں، ماں کہیں پر نہیں میں کے لیے آیا ہے، کہیں پر جو کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور کہیں پر سوالیہ بھی ہے. اب یہاں پر سوالیہ ہے نا. فا پس اب وہ سینٹنس کے حساب سے آپ سمجھ جائیں گے. فا پس ماں کیا، جزاؤ پس کیا ہے جزا، کیا ہے بدلہ، من جو یفعلو جو کرے ذالک ایسا. پس کیا ہے بدلہ جو ایسا کرے منکم تم میں سے، الا سوائے اس کے خزیون. آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہیں خزیون رسوائی. فی میں الحیات، حیات زندگی، دنیا فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی. انسان یہ سب کیوں کرتا ہے؟ عزت حاصل کرنا چاہتا ہے نا. اب وہ کیوں کر رہے تھے یہ؟ تاکہ وہ جو اپنا جو پھیلائے ہوئے تھے سودی کاروبار، اب وہ مالدار کہلائے تھے، لوگوں کو سود دیتے تھے. اس کے بعد علم کا ان کے پاس وہ تھا، خزانہ تھا، تو اس سے بھی وہ اپنا پورا وہ کہانت، جادوگری، یہ سب بھی پھیلائے ہوئے تھے. اب لوگ عالم کہلاتے تھے، اہل کتاب کہلاتے تھے. تو ان کو یہ تھا کہ جو عزت ہم نے آ کر اس غیر وطن میں جا کر ہم نے حاصل کر لی، کہیں یہ چلی نہ جائے، ہے نا، کہیں یہ
ختم نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کیا ہے اس کا بدل، تم میں سے جو ایسا کرے، پس ما کیا جزاؤ بدلہ ہے، من یفعلو جو کرے، ذالک ایسا، منکم تم میں سے، الا سوائے اس کے کہ خزیون رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ اور یوم دن القیامہ اور قیامت کے دن، یردونا، رد مطلب پلٹنا، یردونا اور وہ پلٹائے جائیں گے، الا طرف، اشد سخت، اشد العذاب سخت عذاب کی طرف. اب دیکھیں کتنی سخت آیت ہے، کتنی سخت آیت ہے کہ جو کیا ہے اس کا بدلہ دنیا میں، اس کے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور پلٹائے جائیں گے قیامت کی طرف، قیامت میں سخت عذاب کی طرف. وما اللہ اور ما نہیں، اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، اما اس سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے. ایسے جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کیسے اہل کتاب تھے، سب جانتے تھے، ہے نا، تو کیسے ایسی بیوقوفانہ باتیں کرتے تھے. کیا تم انہیں یا تو حدثون بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم، کیا تم پر وہ بات کھولتے ہو جو تاکہ وہ اللہ کے سامنے حجت کریں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا وہ نہیں جانتے، اولا یعلم ان اللہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، جو کچھ وہ چھپے کرتے ہیں جو کچھ کھلے کرتے ہیں سب اللہ جانتا ہے. تو حیرت ہوتی ہے کہ کیوں اتنا وہ جانتے تھے، آخرت پر ایمان تھا، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، پھر کیوں اتنا ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو دراصل جب شیطان انسان گھماتا ہے نا، کیا ہم نہیں جانتے جو ہم غلط کرتے ہیں، جو ہم غلط کرتے ہیں، کیوں ہمارا بھی تو وہ ہوتا ہے کہ دنیا سے چھپا رہے، ہے نا، دنیا کے سامنے ہمارے پول نہ کھلے، لیکن اللہ کے سامنے تو کھلی رہتی ہے نا، ہے نا. تو دراصل جب شیطان اپنے اس میں وہ گھماتا ہے نا انسان کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، جیسے یتخبطہ الشیطان، جیسے شیطان نے اسے من المس، شیطان نے چھو کر انہیں باولا کر دیا. یہ سود پر کہا گیا ہے کہ سود کے لین دین کرنے والوں کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کر کرنے کے لیے اپنے طریقے زندگی کو چینج کر دینا، یہ انسان پھر ایسا اس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ عقل گم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو عمل تم کرتے ہو. اولئک یہی لوگ ہیں، اولئک الذین یہی لوگ ہیں، اولئک یہی الذین لوگ ہیں، اشتروا، اب آپ لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ہے نا، کہ یہ خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اولئک الذین یہی لوگ ہیں، اشتروا خرید لی ہے، حیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت آخرت کے بدلے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، آخرت کا سودا کر کے. فلا پس لا نہیں، یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، ان سے، ہم ان سے، انہو ہوتا تو کیا ہو جاتا، اگر یہاں پر انہم کے بجائے انہو ہو جاتا تو کیا ہوتا، اس سے، یعنی کسی ایک کی بات ہو رہی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک کی بات ہو رہی ہے. انہم یعنی پورا گروپ، پوری اجتماعیت، انہم ان سے نہیں ہلکا کیا جائے گا، ان سے، العذاب عذاب، و اور لا. اب دیکھیں یہاں یخفف مطلب خفیف، اچھی اردو بولنے والے سب استعمال کرتے ہیں جملے، خفیف یعنی ہلکا، تو نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا ہم اور نہیں، ینصرون، نصر کیا مطلب کیا ہے، نصر مدد ہے نا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. کتنی آیت ہو گئی، 84، ابھی 2 آیت ہوئی ہے. اور
لقد، اب دیکھیں یہ اب یہی اس کا اگر وہ دوسرا وہ دیکھ لیں کہ سودا کس کا کیا؟ دنیا خرید لی ہے آخرت کے بدلے. وہ کہتے تھے نا کہ یہی لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ کہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح نؤمن آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ تو ان کے نزدیک تو یہ تھا. لیکن جو یہ ہم جیسے لوگ کمزور ایمان والے، لیکن جن کے دلوں میں ایمان پیوست ہو گیا تھا، ان کا معاملہ کیا تھا؟ کس طرح سے ہجرت کی تھی لوگوں نے جب سمجھ میں آ گیا تھا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، آخرت کے بدلے کے مقابلے میں یہ قطرہ ہے، تو اس قطرے کے لیے جان دینا، قطرے کے لیے نقصان اٹھانا آخرت کا بیوقوفی ہے. تو کس طرح سے انہوں نے سودا کیا تھا. حضرت صہیب رومی کو دیکھیں کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو انہوں نے کہا تھا، مکہ والوں نے کہا کہ آپ یہاں خالی ہاتھ آئے تھے، یہاں آ کر مکے میں آپ نے بزنس کیا، آپ کا کاروبار اتنا بڑھا، تو اب یہاں سے جب جا رہے ہیں چھوڑ کر تو آپ کو ہم کچھ نہیں لینے دیں گے، یہاں سے سب کچھ چھوڑ کر جانا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تم اپنا بزنس تمہارے حوالے کر دوں، سب کچھ چھوڑ دو تو جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے پورا معمولی بات نہیں ہوتی، سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، خالی ہاتھ مدینہ آئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ صہیب تم نے بہت نفع کا سودا کیا. کہ کہتے ہیں ہجرت بس چلے آئے، سے معمولی بات نہیں تھی. کسی کا شوہر وہاں رہ گیا تھا، کسی کے شوہر آیا ہے تو بیوی بچہ. اب دیکھیں وہ عورت ام سلمہ کا واقعہ کہ شوہر چلا گیا، اتنی محبت کرنے والے تھے کہ وہ جا کر پہاڑوں پر رویا کرتی. شوہر چلا گیا، جب یہ آنے لگیں تو ان کے خاندان والوں نے کہا کہ یہ ہمارا سسرال والوں نے کہا کہ بچہ ہمارا ہے، ہم نہیں جانے دیں گے. اسی اس میں جو ہے اب بچہ بھی چھن گیا. روز وہ اکیلی پہاڑوں پر جا کر روتی تھی. معمولی بات نہیں، سب غور سے سوچیں کہ کتنی بڑی قربانی تھی، مگر انہوں نے اس کو قطرہ ہی سمجھا اور اس کے لیے ہر پریشانی اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے. کتنے واقعات ہیں کس طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنی محبت کرنے والے. آپ سوچیں، میں سوچتی ہوں ہم وہاں جانے کے لیے کتنا ترستے ہیں، کتنا شوق ہوتا ہے. جو ایک بار آ جاتا ہے اس کو اور اس کا دل لگ جاتا ہے کب پھر جانا ہوگا. وہاں سے رخصت ہوتے وقت لگتا ہے کہ اپنی کو یہ بہت عزیز اپنی کائنات چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دل سے چھوڑا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک نگاہ ڈالی تھی ہجرت کے وقت اور کہا تھا تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا دم مجھے بھرنے نہیں دیتے. جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے کہ تو اور عبادت تیری دنیا بھر سے پیاری ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار گئے وہاں پر، چھوڑا تو پھر چھوڑ دیا. صرف ایک حج اللہ کے رسول نے کیا اور پھر مدینہ چلے آئے تھے. اور آپ کی رحلت کہاں ہوئی ہے؟ مدینے میں ہی ہوئی ہے. آپ رخصت ہوئے ہیں مدینے ہی سے، ہے نا. کس کے لیے؟ اس کا دم اس خانہ کعبہ کی محبت میں وہاں پکڑ کر بیٹھ نہیں گئے، اس کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ جو ذمہ داری دی تھی اس کو پورا کرنا تھا، اس دین کو پھیلانا تھا، اس کو قائم کرنا تھا، تو سب کچھ قربان کر دیا. جنگ بدر دیکھیں کہ جنگ بدر کے وقت تو اس وقت آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کا کیا حال تھا. ایک دم ان کی حالت اتنی نازک تھی کہ آپ نے اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو شوہر تھے حضرت رقیہ کے، ان کو ان کے پاس چھوڑ دیا تھا ان کی دیکھ بھال کے لیے. اور جب جنگ بدر ختم ہوئی ہے اس وقت جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. اور اللہ کے رسول جب وہاں پہنچے ان کے خبر ملی ہے، جب جنگ خبر لوگ لوٹے ہیں خوش تو پتہ چلا کہ حضرت رقیہ کی تدفین ہو چکی ہے. کہتے ہیں اس سے بھی بڑا وہ کوئی آئے گا، ہے نا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے نا. اور ہم کہاں کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں، کس چیز کے لیے دن رات ہم ٹینشن میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گھر دیا، زندگی کی ضروریات کی ہر چیز دی ہے. ہم چاہیں تو بہت سکون کے ساتھ اس ذمہ داری کو جو اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے کر سکتے ہیں. ابھی الحمدللہ عیسیٰ کو پھر صرف اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہے، ہجرت کرنا ہے اس سے. نہ ہمیں وطن چھوڑنا ہے، نہ رشتوں کو چھوڑنا ہے، کچھ نہیں. صرف اپنی ضروریات زندگی کو مختصر کر کے اپنی خواہشات کو صرف چھوڑ دیں تو کم ہو جائے گا، اور ہم اس کام کو کر سکتے ہیں.
اس قرآن پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ طاقت اور قوت عطا کرے کہ ہم اپنی خواہشات کو قربان کر دیں. اگر خواہشات ہم قربان کرنا سیکھ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے. وَلَقَدْ اور یہاں قد جب آتا ہے تو یقیناً بھی ہوتا ہے اور یہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی یہ بات پہلے ہو چکی ہے نا. اور یقیناً آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو الکتاب کتاب، وقفینا اور وقفے سے نہیں پے در پے، وقفے مطلب ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ہے نا. وقفینا اور ہم نے وقفے سے ہم نے بھیجا، من بعد ہی اس کے بعد، بالرسل رسول یعنی رسول آ گیا جس کا مطلب یہ رسول کی جمع رسل ہے، یعنی بہت سے رسول آئے اور ہم نے بھیجا اس کے بعد بہت سے رسول. وآتینا اور ہم نے دیا عیسیٰ کو عیسیٰ ابن مریم کو البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات دی، یعنی واضح نشانیاں دی، کھلی نشانیاں دی. بینات کا مطلب ہوتا ہے جو کھول کر بیان کر دے، واضح کھلی نشانی ہم نے عطا کی. وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی، اید یعنی مضبوط کیا، نہ ہم نے ہو اس کو، بے ساتھ روح القدس. روح القدس کس کا وہ ہے؟ جبریل علیہ السلام کا ہے نا. روح الامین کہیں کہا گیا ہے، روح القدس کہیں کہا گیا ہے نا. کیوں؟ اور ہم نے اس کی تائید کی جبریل کے ذریعہ. اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے؟ ایک تو یہ کہ ان نشانیاں کی کھلی یہ تھی کہ 3 دن کے بچے جب مریم علیہ السلام لے کر آئی ہیں تو لوگوں نے پوچھا ہے مریم تو نے کیا کیا؟ تمہارا باپ تو ایک نیک انسان تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اشارہ کر دیا بچے کی طرف. انہوں نے کہا ہم اس پالنے میں پڑے ہوئے بچے سے کیا پوچھیں؟ تو یہ بول اٹھے تھے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے کتاب دی. وہ بول اٹھے تھے. یہ کم بڑی نشانی تھی، 3 دن کا بچہ بول رہا ہے لوگوں کے سامنے. ایک دن بڑی نشانی یہ تھی، اور اس کے بعد پھر وہ تمام چیزیں، وہ اندھوں کو، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور نابینا کو ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کس کے گھر میں کیا ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے وہ بھی بتا دیتے تھے، ہے نا. یہ ان کی نشانی تھی. وقت ہر حالات کے حساب سے ہر پیغمبر کو اللہ نے الگ الگ نشانیاں دی. کیا پس کلما کیا پس کلما جب بھی جا آئے کم تمہارے پاس رسول کوئی رسول، بے ساتھ ما جو، لا نہیں، تہوا. اب یہاں پر ہوا کا مطلب کیا ہے؟ خواہشات. ہوا کا مطلب ہے خواہش، ہوا النفس. لا تہوا جو نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، اس تکبرتم تکبر جانتے ہیں تم نے تکبر کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جب بھی تمہارے پاس آئے کوئی رسول جو نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس، جو تمہارے، یا بھی کہہ سکتے جو تمہارے خواہش نفس کے خلاف تھا، وہ چیز لے کر آئے. آگے آپ لوگ سورہ انعام میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ قرآن ان کی خواہشات کی اتباع کرتا تو پھر یہ ضرور اس کو مان لیتے. وہ 360 خداؤں سے اتنی زیادہ محبت انہیں نہیں ہے، بلکہ ان کی خواہشات کو رد کرتا ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے کہ حق کا ساتھ دو، قرآن کہہ رہا ہے سودی کاروبار چھوڑ دو، ان کی پوری زندگی کو چینج کر رہا ہے اور وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ اسی صف میں جا کر ہم کھڑے ہو جائیں جہاں بلال کھڑا ہے. یہ تکبر ان کے اندر تھا، یہ گھمنڈ تھا. سودی کاروبار چھوڑ دیں، یہ بہت ساری چیزیں تھی جو ان کی پوری زندگی 301 خدا کو ماننا ان کے لیے کوئی بڑی بات یا اجنبی بات نہیں تھی. وہ خود مانتے تھے اور مشکل وقت میں کہتے تھے بس خدا کو ہی پکارو، یہ اب نہیں کام آنے والے ہمارے. خالق تو اللہ کو ہی مانتے تھے. وہ اس وقت بھی خالق پیدا کرنے والا وہ اللہ کو ہی سمجھتے تھے.
میں نے کہا نا کہ خالق اس میں شراکت نہیں تھی، بس ربوبیت میں شراکت تھی. یہ ہماری قسمت بنانے والے ہیں. رب انہوں نے بہت سارے بنا ڈالے تھے، خالق ایک ہی تھا، وہ جانتے تھے کس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی آئے رسول تمہارے پاس، بما لا تہوا، ان چیزوں کے ساتھ جو نہیں چاہتے تھے، انفسکم، تمہارے نفس، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا. اسی طرح کا تکبر تھا، یہی ساری چیزیں تھیں جو میں نے بتایا. ففریقن، پس فریقن، ایک فریق نے، کذبتم، تم نے جھٹلایا. بس ایک فریق، کسی کے، ففریقن یعنی کسی کو تم نے جھٹلا دیا. اور اس رسولوں میں سے، رسول کا یہاں پورا وہ آیا ہے نا کہ رسول، پورے رسول کی پوری جماعت کا ذکر ہو رہا ہے نا، کہ کسی کو تم نے جھٹلا دیا. وفریقن، اور کسی کو تم تقتلون، تم نے قتل کیا ہے نا. وقالو، اور قالو انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل. قلوب آپ پڑھ چکے ہیں نا اس سے پہلے. قلوب میں بتایا نا کہ اگر یہاں پر کاف ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ قلب مطلب کتا اور قلب مطلب دل ہے نا. تو قلوبنا، اور انہوں نے کہا قلوبنا، ہمارے دل، غلف، غلاف میں ہیں، محفوظ ہیں. ہمارے دل جسے کہتے ہیں نا کہ جو ہے ہم کھلے عام چلیں، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے ہے نا، آنکھوں میں حیا ہونے چاہیے. یہ ظاہری لباس کی اسی کچھ اس سے فرق نہیں پڑتا. اکثریت کہتی ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں. ابھی جلدی ہے کہ وہ نا بیچاری وہ غیر مسلم ہے، مگر بات ہو رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ نہیں، ہم لوگ پہن چلتا ہے، آنکھوں میں وہ ہونی چاہیے، لوگ دیکھیں اور آنکھوں میں حیا ہو، آپ کو حیا نہ ہو اور آپ لوگوں کو دکھاتے پھریں اور کہیں کہ لوگوں کو اپنی حیا ہونی چاہیے اور اپنی نگاہوں کو جھکا لیں. تو یہ کہتے تھے، سب کچھ کر کہتے تھے ہمارے دل پر کچھ اثر نہیں ہے اس کا. یہ تو یوں ہی وقالو قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہے، ہم اس پر ہم نے وہ نہیں ڈالا ہے کچھ. بل، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بلکہ لعانہ، لعنت کرتا ہے، ہم ان پر، اللہ، بلکہ لعنت کرتا ہے ہم ان پر، اللہ، بے ساتھ کفر ہم، ان کے کفر پر کے ساتھ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے. پس قلیلاً، تھوڑے، یہ بھی آپ لوگ بولتے ہیں قلیل ہے نا. پس قلیلاً، کم ہی ہیں، ما، جو یؤمنون، کم ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ولما، اور جب بھی، جاء، آئے، ہم، ان کے پاس، کتابن، جب آئی ان کے پاس، کتابن، کوئی کتاب، من سے، ان دے پاس، اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، مصدقن، تو جو تصدیق کرتی ہے، لما، لے مطلب لیے، ما، جو، ما، ساتھ، ہم، ان کے، جو ان کے پاس ہے، اور کانو، تھے، من، سے، قبل، اس سے پہلے، اور وہ تھے اس سے پہلے. یس، یہاں پر نا فتح آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا. یس یعنی وہ، یستفتحون، وہ فتح مانگتے تھے، یہاں جمع ہے فتح کی ہے نا، وہ فتح مانگتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، فتح و نصرت کی ہے نا. وہ یستفتحون، وہ فتح چاہتے تھے، علی، پر، الذین، کس پر؟ ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. ولما، اور جب بھی، جاءہم، آئی ان کے پاس، کتابن، کوئی کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقن، تصدیق کرنے والی. آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں؟ صدق کا مطلب سچا ہے نا. صدق آپ لوگ، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خطاب تھا؟ صدیق، کیونکہ انہوں نے سچائی کا فوراً وہ اعتراف کیا. سب سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں غار حرا سے، تو کس نے تصدیق کی تھی؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اسی طرح سے ہر موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے ہیں
تو پھر سب سے پہلے کس صحابی سے ذکر کا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے مت بتائیے گا، یہ لوگ تو یقین نہیں کریں گے. لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تو انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول نے کہا ہے تو یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. تو انہوں نے اس لیے انہیں صدیق کا خطاب ملا تھا. مصدق تو یہاں پر وہی ہے تصدیق کرنے والا. مصدق اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے وقت پر، آپ لوگ انشاءاللہ جب قرآن پڑھیں گے نا تو پوری تاریخ بھی انشاءاللہ سمجھتے جائیں گے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ کب ہوئی ہے نہیں پتہ نا، انشاءاللہ بتاؤں گی اس کے بعد. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو 2 سال بعد جنگ بدر ہوئی ہے، پھر اس کے 1 سال کے بعد جنگ احد ہوئی ہے، پھر 5ویں یا 6 سال میں جنگ غزوہ احزاب ہوئی ہے، اس کے بعد 5ویں سال میں پھر یہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے. 6 یا 7 سال بعد صلح حدیبیہ ہوئی ہے. وہاں پر اس کا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. پیغمبر کا خواب سچ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا خواب بیان کیا صحابہ میں تو لوگ خوش ہو گئے کہ وہ خانہ کعبہ جس کے لیے آج 6-7 سال سے چھوڑ کر آئے ہیں، ترس رہے تھے کہ اب ہم اس کے عمرے کے لیے جائیں گے، ہے نا. تو یہ لوگ تیار ہوئے. بہرحال وہ بھی ایک ان کا خانہ کعبہ سے محبت تھی، ورنہ یہ آسان بات نہیں تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی. بہرحال سب تیار ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے. جب وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ واپس چلے جائیں. سہیل بن عمر ان کی طرف سے آیا اور اس نے کہا کہ جو ہے محمد ہم جو ہے اس سال ہم یہ کچھ معاہدہ کرنے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو معاہدہ اس وقت لکھا گیا کہ آپ اس سال واپس جائیں، اگلے سال آئیں، اور 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ بند رہے گی، ہے نا. آپ لوگ ابھی سب نئی باتیں لگ رہی ہوں گی، انشاءاللہ جب جانیں گے تو اس پوری تاریخ سمجھ میں آئے گا کہ کیسے کیسے کیا کیا جنگ ہوئی، کیوں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. درمیان جنگ بند رہے گی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کوئی ایمان لا کر ہمارا کوئی آدمی آپ کی طرف جائے گا اور مسلمان ہو کر تو آپ اسے واپس کر دیں گے، اور آپ کا کوئی آدمی ہماری طرف آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. اس طرح سے کچھ وہ تھی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن کیا، ان کی شرائط مان لی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم پریشان ہو گئے. تمام صحابہ کے چہرے جو خوشی کی وہ تھی وہ اتر گئے. یہاں تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا کہ کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا میں حق پر ہوں. پھر صحابہ کرام اللہ کے رسول آپ نے خواب دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب پورا ہوگا، مگر میں نے یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ میں اسی سال جا رہا ہوں، یہ خواب تو نہیں دیکھا تھا. انشاءاللہ ہم اگلے سال. انہوں نے کہا کہ اس سال آپ واپس جائیں اور اگلے سال آئیں، یہ ایک معاہدہ تھا. اور اپنے ساتھ صرف ایک تلوار ہوگی آپ کے اس مین میں، کمان اس میں ایک تلوار ہوگی اور کچھ نہیں، ہے نا، بغیر ہتھیار کے آپ آئیں گے اور 3 دن رہیں گے اور واپس چلے جائیں گے. آپ نے اس کو بھی مان لیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی کہ ہم تھوڑے سے آج اتنی تعداد میں ہو گئے ہیں اور اللہ کا رسول اتنا دب کر کیوں فیصلہ کر رہے ہیں، حق پر ہوتے ہوئے کیوں ان کی ساری باتوں کو مان رہے ہیں. تو وہ جا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، عمر ابو بکر سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ عمر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا ہے تو وہی بہتر ہوگا، اس پر مطمئن ہو جاؤ. کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اس کی حکمت سمجھ میں آئی کہ یہ تو فتح مبین تھی، ہماری کھلی فتح تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نازل کی، سورہ فتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اسی حدیبیہ کے مقام پر یہ سورہ نازل ہوئی، ہے نا. اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ فتح مبین ہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کو سمجھتے ہوئے فتح کر ان سے معاہدہ کر لیا تھا. لوگ غمگین تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اٹھو، اب اپنے احرام کو کھول دو اور اپنے جانور جو ہدی کے لائے ہو قربان کرنے کے لیے وہاں پر یہیں پر ان کو ذبح کر دو. کوئی اٹھ ہی نہیں رہا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار بہت پریشان ہو گئے تھے کہ میرے وہ صحابہ جو میرے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، میرے حکم کی اتباع کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، آج انہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں ان سے کہہ رہا ہوں اور وہ اٹھ نہیں رہے ہیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ تب اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قافلے میں تھی. اس وقت آپ کی ایک زوجہ جو ہے اپنے ساتھ آپ لے جاتے تھے. اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں. اچانک ان لوگوں اتنے حوصلے میں تھے, اچانک وہ ہو گئے ہیں, وہ آپ کی نافرمانی کے وہ نہیں ہے, بس قصد نہیں انہوں نے کیا ہے, بس سبھی وہ بہت پریشان ہیں. آپ اٹھ جائیں, اپنے احرام کھولیں, آپ نے بال کٹوائیں, اپنے جانور ذبح کریں تو وہ بھی اٹھ جائیں گے. پھر آپ نے یہی کیا, اور اس کے بعد جب آپ نے یہ عمل کیا تو آپ کے تمام صحابہ نے اٹھ کر یہ عمل کیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے کہا ابو بکر, جب یہ کھلی فتح اس وقت بہت زیادہ فائدہ اس صلح سے پہنچا, جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم اسے واپس کر دیں گے, اور ہمارا آدمی کوئی جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. آپ نے کس طرح سے, ان کو یہ لگ رہا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ عمر جب ہمارا آدمی ادھر جائے گا تو اس کی ضرورت کیا ہے, ہمیں ان کی طرف جائے گا, مرتد ہو کے جائے گا نا, ان کا بن جائے گا, اور ان کا آدمی ہماری طرف آئے گا تو اللہ ان کا نگہبان ہے ہم سے بڑھ کر, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس بات پہ میں کہہ رہی تھی کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا, آپ نے فرمایا تھا نا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابوبکر کے. اور وہ غار سور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے کہ ابوبکر تم سے تمام وہ چیزیں لے لو, وہ ایک رات لوٹا دو, وہ ایک رات جس کے لیے قرآن میں ہے کہ اس وقت ان دو میں تیسرا اللہ تھا, اللہ نے ذکر کیا ہے, وہ ایک رات مجھے دے دو. وہ اس مقام پر کہتے ہیں کمپٹیشن یہاں پر ہوتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ میں اس مقام کو پہنچ جاؤں, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ان کا یہ مقام تھا, لیکن کس تک کمپٹیشن کیا تھا, ان کو لگتا تھا میں ابوبکر کے مقام کو نہیں پہنچ سکا. آپ دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا کہ جس کے پاس جو ہو وہ لے کر آئے, اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ کمپٹیشن کیسے کرتے تھے. ہم بھی اگر کہتے ہیں نا یہ کمپٹیشن کب ہوگا, جب ہم ایک اجتماعی زندگی گزارے ہیں, گھروں میں بیٹھ کر ہو ہی نہیں سکتا. آپ اپنے پڑوس کو دیکھیں گے, آپ اپنے آس پاس والوں کو دیکھیں, کہیں گے اپنے گھروں میں رشتہ داروں میں دیکھیں, کہیں گے سب سے بہتر تو میں ہی ہوں, میں تو نماز پڑھتی ہوں, اللہ سے ڈرنے والی ہوں. لیکن جب آپ اس گروپ میں آئیں گے تب سمجھ میں آئے گا کون کتنا ٹائم دے رہا ہے, کس کے اندر کتنی لگن ہے, اس کا بھی تو گھر ہے, اس کے بھی شوہر ہے, اس کے بھی بچے ہیں, کس طرح سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, کس طرح سے اللہ کی راہ میں اپنا وقت دے رہے ہیں. ہمارے ساتھیوں میں سے جب ہمارا تزکیہ ہو رہا تھا تو یہ تھا کہ کس نے تہجد پڑھنا لوگ شروع کریں. تو اس میں ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ پابندی وہ ان کی ایک بھی تہجد قضا نہیں اس مہینے کی. کہاں اب یہ تو ہوا نا کہ میں بھی پھر میں پیچھے کیوں ہوں. تو یہ کمپٹیشن کہاں, کسی کی نماز بہت قضا ہو رہی ہے, کسی کی کم ہو رہی ہے, اب اس میں ہوتا ہے کہ نہیں مجھے پورا کرنا ہے نا. نفس کو ہم جیسا بنائیں گے ویسا بنے گا. آپ جائیں گے, آپ چلے جائیں جہاں ایسی خواتین پاس بیٹھ جائیں جہاں صرف خریداری کی بات ہو رہی ہے, وہاں آپ کو بہت ہلکا وہ لگے گا. پھر اس میں آپ کہیں سے بھی کہیں گے نہیں مجھے وہ کرنا ہے, ایک بے چینی پائی جائے گی آپ کے اندر. لیکن اس کمپٹیشن میں آپ کو بے چینی نہیں ملے گی, آپ کی روح کو سکون ملے گا. اور میں کہتی ہوں اس کمپٹیشن میں سب سے آسان کمپٹیشن یہی ہے. اب کوئی تہجد پڑھ رہا ہے, کوئی مشکل ہے, ایک سکون کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. اس دنیاوی کمپٹیشن میں ہو سکتا ہے ہماری پوزیشن وہ ہم نہ کر پائے اور دل میں بے چینی پائی جائے, لیکن اس کمپٹیشن میں آپ کے اندر بے چینی نہیں ہوگی, سکون ہوگا. تو یہ کمپٹیشن تھا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج میں ابوبکر کو آگے نہیں جانے دوں گا, آپ سب جانتے ہیں, لیکن اس وقت بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازی لے گئے. جب اللہ کے رسول نے پوچھا عمر تم کیا لائے, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا, تمام سامان کا آدھا ادا کیا, تو آدھا آپ کی خدمت میں اور آدھا. اور جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صرف خدا اور رسول کا نام چھوڑا ہے. یہ ان کی پسند آئی کہ اللہ نے تمام, اور انہوں نے کمبل کے 2 ٹکڑے کیے, اس کو لپیٹ لیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آج ابوبکر کے لباس میں ہو جاؤ. یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم کر سکیں یہ کمپٹیشن. فلما پس جب بھی جا آئے ہم
ان کے پاس ماں جو جسے عرفو، یہ عرفو تعارف بولتے ہیں ہم نا، تعارف مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہچان کرائیے، تعارف کروائیے کا مطلب ہے نا، عرفو انہوں نے پہچان لیا، کفرو میں اس لیے یہ اردو ورڈ زیادہ بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ آسان رہے. بس جب آئے ان کے پاس ما عرفو جسے پہچان لیا انہوں نے، کفرو کفر کیا، بھی اس کا، ہے نا، پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے اس کا انکار کیا. پس لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین، کافرین پر. اچھا یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بھی بنی اسرائیل کی بات، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ دیکھتے تھے نا. بس انشاءاللہ بس آج تو 5 ہی آیت ہوئی، بس اتنا ہی ختم کروں گی یہیں پر، کہ یہ بھی ان کی وہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ جب لوگوں میں اتنی خرابیاں پائی جاتی تھیں، ہر طرف لڑائی جھگڑے فساد، خون قتل و غارت گری سب پھیلا ہوا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ دعائیں مانگتے تھے کہ وہ پیغمبر آئے گا. وہ ایک جانتے تھے، وہ یہ تو امی لوگ تھے مکے کے لوگ، ان کو کچھ نہیں پتا تھا، لیکن ان کو تو پتا تھا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئے گا. تو کہتے تھے وہ جب نبی آئے گا تو ہم اس سے مل کر یہ تمام اس کے ساتھ مل کر اس کا ساتھ دیں گے اور اس تمام برائیوں کو ختم کریں گے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ ان کو ضد ہو گئی کہ پیغمبر، کیونکہ بالکل انہیں یقین تھا کہ پیغمبر تو ہمارے ہی اس میں آئے گا، ہماری ہی نسل میں ہوگا، ہمارے ہی قبیلے سے ہوگا. تمام پیغمبر اسی اس میں آئے تھے، کوئی بھی پیغمبر بنی اسماعیل میں نہیں آیا تھا، کوئی بھی پیغمبر بنی اسماعیل میں نہیں آیا تھا، تمام بنی اسحاق میں آئے تھے، ہے نا، تمام پیغمبر. تو ان کو اتنا وہ لگا کہ کہتے ہیں جب ایک بار پوسٹ مل جاتی ہے نا اس سے نیچے آنا پھر بڑا نفس کو وہ لگتا ہے کہ اب اہل کتاب ہم کہلاتے تھے، ہے نا، پیغمبروں کی اولاد ہم کہلاتے تھے، عالم دین ہم کہے جاتے تھے، اب کوئی اور، ہے نا. تو یہ وہ تھا، یہ کمپٹیشن میں انہوں نے وہ کیا کہ انہوں نے انکار کر دیا، حق کو پہچان لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے فلما جاءہم ما عرفوا، بس جب وہ ان کے پاس آیا اور ان سے کیا عہد لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا جاءہم کتاب من عند اللہ، کہ جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی، یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی. اللہ نے کچھ حالات کے حساب سے کچھ احکام، کچھ شریعتیں چینج ہوئی تھیں، لیکن وہ جو مجموعی باتیں تھیں وہ وہی تھیں. آخرت، رسول، پیغمبر، یہ تمام چیزیں تو وہی تھیں. زمانے کے حساب سے کچھ شریعتیں چینج ہوئی تھیں اور تمام وہی تھیں، اور وہ جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے پہچان لینے کے بعد اس کا انکار کیا، اس لیے ان کے لیے آیا ہے لفظ کی لعنت ہے، فلعنت اللہ علی الکافرین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے کہ حق جان لینے کے بعد اس کے منکر نہ ہوں. غلطی انسان سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ، ہم نے آدم سے اس سے پہلے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا. فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، مگر ہم نے اس میں عزم نہیں پایا. غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، مگر جان بوجھ کر اس سے آنکھیں بند کر لینا اور کہیں کہ بعد میں ہم اس سے توبہ کر لیں گے، تو یہ توبہ نہیں ہے. ہر بشری کمزوری، جسے آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی غلطی، اور جیسے احساس ہوا مگر ارادے کے ساتھ، پتہ ہے کہ یہاں اللہ کا احکام یہ ہے، مگر لیکن مجھے ابھی، جیسے میں بار بار وہ عدت کی بات کر رہی ہوں، 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، مگر مجھے ابھی ایک ہوا، پھر بعد میں کہیں گے کہ دیکھیں گے توبہ کر لے گا سب. یہ ساری چیزیں نہیں، جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لینا ہے نا. اس کے بعد گناہ بے اختیار بشری کمزوری کی وجہ سے ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ تو پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کر، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اس کے لیے کتنی حدیث ہے کہ جو ہمیں حوصلہ دیتی ہیں اپنے گناہوں پر، جو اپنے گناہ، مگر کس کے لیے؟ جو گناہوں سے شرمسار ہو کر اللہ کے آگے جھک جائے، پھر اس سے اللہ سے نہ کرنے کا عہد کرے، پھر اللہ سے اس کے لیے مدد بھی مانگے، اپنی کمزوری کا اظہار بھی کرے، اللہ سے مدد بھی مانگے عاجزی انکساری کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ پھر ہو جائے گا، پھر معاف کرے گا، اللہ پھر ہو جائے گا، پھر معاف کرے گا. لیکن دیکھیں کچھ اس میں حدود اللہ ہے، حدود اللہ کے مرتکب نہ ہوں، اس کے گناہ اس کو توڑنے کے مرتکب نہ ہوں، جسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کی حدود ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا.
इसके करीब भी न भटकना। ये हम देखेंगे हुदूदुल्लाह क्या है और उसको हम किसी भी हालत में हम उसको तजावुज़ ना करें, उससे आगे ना बढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और मैं अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला अपनी ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी देने वाला बनाए और हमें नेकियों की राह में कंपटीशन करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर 85 से 89 की तफसीर मुकम्मल हुई। आइए बढ़ते हैं वर्ड एनालिसिस की तरफ। आयत नंबर 85 देखते हैं। सुम्मा फिर अंतुम तुम, अंतुम जमा है अंता की, अंता, ठीक है। हा उलाई वो लोग हो, तो अंतुम हा उलाई तुम वो लोग हो, तक़तुलूना तुम कत्ल करते हो, अनफुसकुम अपनों को, व तुखरिजूना और तुम निकालते हो। अब देखो तक़तुलूना तुखरिजूना सब में ता स्टार्टिंग में आया है तो तुम का माना देता है। फ़रीक़न एक फ़रीक, मिनकुम अपने से, मिन दियारिहिम उनके वतन से। दियार जमा है दार की, दार का माना होता है घर, मस्कन, वतन, ये सब इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ज़ाहरूना तुम चढ़ाई करते हो, रूट ज़ाहरा, ज़हर कहते हैं पुष्ट को, पीठ को, ठीक है। और इसी से लफ्ज़ ज़हरुन या ज़हीरुन बना है जिसका मीनिंग है मददगार, पुष्ट पनाही करना, एक दूसरे की हेल्प करना, है ना। असल में ये लफ्ज़ था ततज़ाहरूना, यानी तुम एक दूसरे की पुष्ट पनाही करते हो, सपोर्ट करते हो। लेकिन क्योंकि इसके बाद अला आया है तो मीनिंग बदल गई है, यानी अपने ही भाइयों के खिलाफ चढ़ाई करते हो या दुश्मन की मदद करते हो। और यहाँ जो अलैहिम आए है ना नेक्स्ट, वो एक्चुअल में अला प्लस हिम है था, जो अलैहिम बन गया। बिल इस्म गुनाह से, इस्म ऐसी कैफियत के इंसान का दिल नेकी के काम से पीछे रहे और गुनाह के काम की तरफ माइल हो। नेकी में सुस्ती करने को या नेकी से पीछे रहने को इस्म कहा जाता है। ये लफ्ज़ निकला है आसिमा से। आसिमा उस ऊँटनी को कहते हैं जो तेज़ चल सकती हो लेकिन जानबूझकर न चले। इसी तरह इंसान नेकी के काम कर सकता है लेकिन जानबूझकर सुस्ती के मारे न करे। यहाँ पर हम सबको अपनी कैफियत का अंदाज़ा करना होगा, अपना अपना मुशाहिदा नफ्स भी कर लें कि हमारा क्या हाल है, ठीक है। वलुदवान और सरकशी से, व इन और अगर, या तुकुम वो आए तुम्हारे पास। देखिए यहाँ पे तुम का फिर से माना आ रहा है कैसे, कुम की वजह से, है ना। उसारा कैदी तुफादुहुम तुम बदला देकर छुड़ाते हो उन्हें। तुफादू होगा तुम बदला देकर छुड़ाते हो और हम उन्हें, ठीक है। ज़मीर लगी है ना यहाँ पर। फ़ा दालिया की रूट है इसका तुफादू का, और फिदिया इससे वर्ण बनता है कोई रकम देकर, एवज़ मुआवजा देकर किसी को छुड़ा लेना, उसको कहते हैं फिदिया, ठीक है। तो तुफादुहुम तुम बदला देकर उन्हें कैद से छुड़ाते हो। वहुआ हालांकि वो मुहर्रमुन हराम किया गया है, अलैकुम तुम पर, इखराजुहुम उनका निकालना। अफतुमिनूना तो क्या तुम ईमान लाते हो। चलो ब्रेक करते हैं इसको। अ जो है वो क्या के मीनिंग में आता है, फ तो के मीनिंग में आता है, और तुमिनूना तुम ईमान लाते हो, ठीक है ना। तो अफतुमिनूना तो क्या तुम ईमान लाते हो, बिबाद बाजिसी का, अल किताब किताब के, व तकफुरूना और इनकार करते हो, बिबादिन बाजिसी का। फमा सो क्या, जज़ाउ सज़ा है। जज़ा यहाँ पर बेसिकली किस माने में इस्तेमाल हुआ है, सज़ा के मानों में, क्योंकि अरबी में जज़ा और सज़ा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी पनिशमेंट और बाउंटी यानी के दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इसलिए हम स्पेसिफाई करते हैं ना, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर, आपको अच्छा बदला मिले, इसलिए हम कहते हैं, स्पेसिफाई करते हैं ये। मन जो यफ़अलु करे, दालिका ये बात, मिनकुम तुम में से, इल्ला सिवाय खिज़्युन रुसवाई। खिज़्युन क्या होता है, ऐसी ज़िल्लत जिसमें शर्म आए, अपने बुरे आमाल की वजह से दूसरों की निगाह से गिर जाना। खिज़्युन वो रुसवाई है जिसमें अपना ही कसूर हो, ठीक है। फिल हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, ठीक है। व यौमुल क़ियामा और क़यामत के दिन, युरद्दूना वो लौटाए जाएंगे। इसका रूट है रा दाल दाल, रद्द करते हैं। अगर कोई चीज़ रद्द करते हैं हम तो क्या होता है, रिजेक्ट करते हैं, तो चीज़ लौटा देते हैं ना, ठीक है। तो
یردونا کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوٹائے جائیں گے، اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں گے، ہے نا ہم سب. الا طرف اشد العذاب، سخت عذاب. وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافلین بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. دیکھیں روٹ، دیکھیں اس کا، تا تو اس کے لیے ہے تم کے معنی میں، عین میم لام اس کا روٹ ہے، تعملون تم عمل کرتے ہو. رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں آیت نمبر 85 کا. پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو اور اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے نکالتے ہو. تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا. تو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں جو ایسا کرے اس کی سزا کیا ہے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور جو جو کرتے ہو اللہ سے بے خبر نہیں. آیت نمبر 86 کی ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں. اولئکا، یہی لوگ، الذین، وہ جنہوں نے، اشتروا، خرید لی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرتی، الحیات یعنی زندگی، دنیا ٹھیک ہے، الدنیا، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، فلا یخفف، سو ہلکا نہ کیا جائے گا. دیکھیں یہاں پہ جو یخفف ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، روٹ لیٹرز ہے ورڈ خفا، خفا بوجھ یا ذمہ داری میں کمی کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ورڈ ہے خفا، یہ مادی اور معنوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی مادی یعنی مٹیریل جو چیزیں ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسپریچول چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل یخففو میں سپوز آپ نے ایک بک پکڑ رکھی ہے، اب تو بک کا بوجھ ہے نا آپ کے اوپر. اب اگر آپ نے بک اس کو نیچے رکھ دی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہاتھ کا. یہ تو اس کا مادی میننگ ہوا، فزیکل جو میٹر میننگ تھا. اور اسپریچول میننگ کیا ہے کہ آپ نے بک ہاتھ میں کیوں اٹھائی تھی؟ پڑھنے کے لیے اٹھائی تھی. تو جب ایک ذمہ داری ہے نا آپ پر لیسن لرن کرنا، تو جب آپ کے پڑھ کر یاد ہو گئی چیز اور تو آپ کی ذمہ داری مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے کہ مادی اور معنوی میننگ کیا ہوتی ہے. بک کو ہاتھ میں رکھنا کیا تھا؟ ہاتھ میں سے رکھ دینا. کون سا بوجھ ہلکا کرنا تھا؟ مادی. اور ذمہ داری کو مکمل کر دینا، یہ معنوی بوجھ کو ہلکا کرنا تھا. ٹھیک ہے. عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا، اور نہ، ہم وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے. رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں آیت نمبر 86 کا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. آیت نمبر 87 کا ورڈ انالیسس. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، وقفینا، اور ہم نے پے در پے بھیجا. دیکھیں یہاں پہ نون الف زبر نہ عین میں ہوا ہے تو ہم کا معنی آتا ہے، اور وقفے، پے در پے بھیجا. روٹ ورڈ ہے قاف فا واو. قف سر کا پچھلا حصہ، گدی جس کو آپ بولتے ہیں، یا ریڑھ کی ہڈی کے موہروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جو اپنا ورٹیبرل کالم ہے اس میں جو ورٹیبرے کیسی ایک کے بعد ہوتے ہیں نا، ارینجمنٹ جو ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں. من بعد ہی، اس کے بعد. کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد. بالرسل، رسول. کس کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ کئی رسولوں کو بھیجا. ٹھیک ہے. رسول جو ہے نا وہ جمع ہے رسول کی، پلورل ہے. ٹھیک ہے. وہ آتینا، اور ہم نے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو، ابن مریمہ، مریم کے بیٹے کو، البینات، کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور اس کی مدد کی ہم نے. ٹھیک ہے، نا ہے نا یہاں پہ، تو اس کی مدد کی ہم نے، بروح القدس، روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے. اب دیکھیں ایدناہو جو ورڈ ہے نا، لفظ ہے، اس میں ید پرومیننٹ ہے نا. ید کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. اور کسی پہ اپنا ہاتھ رکھنا یا کسی کو ہاتھ دینا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کی مدد کرنا. اسی سے لفظ تائید کرنا، یعنی قوت دینا. تو ایدناہو، اور اس کی مدد کی ہم نے، بروح القدس، روح القدس کے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے. یہ کون سی روح ہے؟
روح القدس کس کو کہتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کو. جبریل علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے سورۃ النحل کی آیت 102 میں قل نزلہ روح القدس، آپ کہہ دیجئے اسے نازل کیا روح القدس نے. فکلما کیا، پھر کلما جب، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول. دیکھیں یہاں پہ بھی تنوین ہے تو کوئی رسول کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے. بما ساتھ، اس کے ساتھ جو، دیکھیں بی جو ہے نا وہ ماں کا تو میننگ ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو، لا نہیں، لا نہ، تہوا نہ چاہتے، لا تہوا نہ چاہتے. اس کا روٹ ہے ہا وا یا، ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، اور اس کی جمع ہے احوا، خواہشات. ہوا کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، یعنی ایسی خواہشات جس کی پیروی کر کے انسان ذلیل و خوار ہو جائے، اوپر سے نیچے گرے، وہ خواہشات جس میں انسان کے لیے کوئی بھلائی نہ ہو. اور تہوا جو ہے وہ پسند کرنا، چاہنا کے لیے بھی آتا ہے. تو لا تہوا نہ چاہتے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقاً سو ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ کو. اب یہاں پہ ایک کیسے آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ تنوین آئی ہے نا، دو زبر آئے ہیں، یہ اس میں اسم نکرہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے تقتلون تم قتل کرنے لگے. 87 کا رننگ ٹرانسلیشن. اور البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اس کی بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دیں اور اس کی مدد کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے. پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول اور اس کے ساتھ آیا جو تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، سو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگتے. اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل، کس نے کہا؟ کنہوں نے کہا؟ یہود نے کہا. غلفن پردے میں ہیں. اچھا، یعنی تمہاری کوئی بات، غلفن یعنی غلاف میں ہے، تمہاری کوئی بات ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی. بلکہ لعنہم ان پر لعنت، لعنہم اللہ ان پر لعنت اللہ کی، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً سو تھوڑے، ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر قلیلاً جو ہے نا، فقلیلاً میں جو قلیلاً ہے وہ تھوڑے کے میننگ میں ہے، لیکن جب اس کے بعد ما آ جائے یعنی فقلیلاً ما، تو اس کا میننگ ہوتا ہے بہت ہی تھوڑا، ٹھیک ہے. تو قلیلاً میں مزید شدت پیدا کرنے کے لیے قلیلاً ما کا استعمال ہوا، ٹھیک ہے. تو ہم اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ ان پر ان کے کفر کے سبب اللہ کی لعنت ہے، سو تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں. آیت نمبر 89 سب میرے ساتھ ہیں. ولما اور جب، جاءہم ان کے پاس آتی، کتابن کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، عند کا مطلب پاس، من سے، مصدقن تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے. وکانو اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے. اچھا، اس کے بعد جو ہے علی الذین آیا ہے ان لوگوں کے خلاف. یہ جو کسی فعل کے بعد علی آ جاتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی میں مادے کا الٹ معنی ہو جاتا ہے، یعنی مثلا فتح مانگنا اپنے لیے، مگر علی آ گیا تو کسی کے خلاف فتح مانگنا، ٹھیک ہے. تو یستفتحون علی الذین کفروا، فتح مانگتے کافروں پر، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کافر کس کو کہا جا رہا ہے؟ مشرکین عرب کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. فلما سو جب، جاءہم آیا ان کے پاس، ما جو، عرفو وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی اس کے منکر ہوئے، ٹھیک ہے. کفروا یعنی منکر ہوئے، اور بھی اس کے، تو کفروا بھی اس کے منکر ہوئے. فلعنت اللہ سو لعنت اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر، کافرین جمع ہے کافر کی، ٹھیک ہے. ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اور جب ان کے پاس اللہ کی پاس سے کتاب آئی، اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہچانتے تھے تو وہ اس کے منکر ہو گئے،
سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا، آیت نمبر 89 میں جو عرفو کے بعد کفرو لفظ استعمال ہوا ہے، تو کس کے منکر ہوئے وہ لوگ؟ کس کا انکار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اینڈ میں فلعنۃ اللہ علی الکافرین جو ہے، تو یہ کافرین کون ہیں؟ یہ یہود ہیں جنہوں نے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے، یہ اس کا میننگ ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا ورڈ انالیسس مکمل ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں انڈیویجول میننگ کی طرف۔ جی، پیج نمبر 58 ہے، نمبر 55 ہے ورڈ کا۔ الاثم گناہ، العدوان زیادتی، یاتوکم وہ لائے جاتے ہیں تمہارے پاس، اسارا ٹھیک ہے قیدی بنا کر، تفادوہم تم ان کا بدلہ دیتے ہو، محرم حرام کیا گیا ہے، ما جزاؤ کیا بدلہ ہے، یفعلو کرتا ہے، خزیون رسوائی، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، لا یخفف کم نہ کیا جائے گا، لا ینصرون وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، تظاہرون تم چڑھ کر جاتے تھے مدد کرتے تھے، آتینا دی ہم نے البینات کھلی نشانیاں، ایدناہ ہم نے ان کو قوت دی، بروح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے، افکلما کیا پھر ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی، لا تہوا پسند نہ تھا، استکبرتم تم نے تکبر کیا، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، غلفن محفوظ ہیں غلاف میں ہیں، یستفتحون فتح کی دعائیں کرتے تھے بیان کیا کرتے تھے، عرفو انہوں نے پہچان لیا۔ الحمدللہ انڈیویجول میننگ مکمل ہوئی۔ بڑھتے ہیں کویشچن آنسرز کی طرف۔ تو سوال نمبر 63 دیکھتے ہیں، روح القدس کا کیا مطلب ہے؟ جواب، علم وحی، جبریل علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی روح بھی۔ کویشچن نمبر 64، ہمارے دل محفوظ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خیال پختہ ہیں، ہم پر تمہاری باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 65، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد ان کی نبوت کو ماننے سے کیوں انکار کر دیا؟ جواب، انہیں یہ بات گوارا نہیں تھی کہ یہودی قوم کو چھوڑ کر کسی دوسری قوم میں نبی آئے۔ ہمارا سیشن آج کا یہی مکمل ہوا۔ دعا پڑھتے ہیں مجلس کے اختتام کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگلے سیشن میں پھر ملتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.